حضرت امام ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں سے ایک مرید ہیں۔ انہوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بہجت الاسرار۔ اس کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لقب محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 511 ہجری میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغیر جوتوں کے جمعہ کا روز تھا اور ہم بغداد کی طرف واپس آ رہے تھے کہ رستے میں ایک بہت زیادہ کمزور، ضعیف اور لاغر ایک شخص ہمیں دکھائی دیا اور اس نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور جب اس نے سلام کیا تو نام لے کر کہنے لگا السلام علیکہ یا عبد القادر۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے اس کے سلام کا جب جواب ارشاد فرمایا تو کہنے لگا، وہ کمزور اور لاغر شخص کہنے لگا کہ حضرت مجھے اٹھائیں، کیونکہ وہ لیٹا ہوا تھا، کمزور تھا، اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ حضور مجھے اٹھائیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو اٹھا کر بٹھایا تو اچانک سے اس کا چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بدن میں جان آ گئی، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہوں کہ جو اب تک دنیا کے اندر صدیاں گزر جانے کے بعد کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا، کہ آپ آئے ہیں تو آپ نے آ کے دین کو زندہ کر دیا ہے، تو اس وجہ سے آپ محی الدین ہیں، آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس لقب کے ملنے کے بعد جب مسجد میں آتے ہیں، اپنے مدرسے میں آتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے، تو مسجد کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ آپ بغیر جوتوں کے تھے، سفر میں تھے، تو وہ شخص اپنا جوتا اتار کر آپ کو جب پیش کرتا ہے تو ساتھ کہتا ہے یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے۔ اب وہ شخص جو مسجد کے دروازے پر جوتا پیش کر کے یہ کہہ رہا تھا، اس کو کس نے بتایا تھا کہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں؟ دین کو زندہ کرنے والے جو ہے یہ لقب تو اس دین نے خود دیا تھا، جس کو آپ نے کمزوری کے بعد اور لاغر ہونے کے بعد اس کو اٹھا کر بٹھلایا تھا۔ وہ دین تھا جو انسانی شکل میں جو ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اچھا، جب مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں ہر شخص آپ کو اسی لقب سے یاد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا محی الدین، یا محی الدین، یا محی الدین۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب دیا گیا ہے محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ یاد رکھیں، مجدد یعنی دین کی تجدید کرنے والا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حضور فرماتی ہیں ہر صدی کے سرے پر یعنی ہر صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک ایسا شخص ضرور بھیجتا ہے کہ جو دین کی قدریں مٹ رہی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جاتا ہے اور وہ ان کی تجدید کرتا ہے۔ تو ایسا مجدد ہر صدی میں پیدا ہوتا ہے، اس کو مجدد تو کہتے ہیں لیکن اس کو محی الدین نہیں کہتے۔ صدیوں میں اگر حضور کے جلوہ فرما ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک اگر کوئی محی الدین ہے تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور مجدد کو محی الدین ہونے کا لقب نہیں ملا۔ ان دونوں میں فرق ہے، محی الدین اور مجدد۔ مجدد جو ہے وہ کچھ قدریں دین کی جب مٹ گئی ہوتی ہیں تو وہ ایک صدی کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پیدا کرتا ہے تو وہ ان قدروں کو جو ہے وہ پھر سے زندہ کر دیتا ہے، ان قدروں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو وہ دین کی تجدید کرنے والا ہوا۔ لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ کچھ قدریں نہیں بلکہ سارے کا سارا دین مٹ رہا تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سارے دین کو زندگی عطا فرما دی، تو اس وجہ سے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.